آج 27واں روزہ ہے۔ 2 یا 3 دن کے بعد چاند دکھنے پر عید کا فیصلہ ہوگا۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں ہمیں منانے کا حکم دیا ہے۔ ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر جو ہے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے گزارا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے ختم ہونے پر شوال کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلے دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اس دن عید کی خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عید کے دن اور اس کے علاوہ مزید 4 دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کے لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ روزہ رکھ کر کے جن 3 چیزوں سے آدمی رکا رہا، کھانا ہے، پینا ہے، اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات ہے، عید کے دن کو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کا اور خوشی منانے کا دن ہے، اسے خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور شریعت نے خوشی منانے کے لیے اور غم منانے کے لیے بھی طریقہ مقرر کیا ہے کہ خوشی کس طرح منائی جائے گی، اور غم اگر پیش آئے تو غم پیش آنے پر آدمی کو کس طرح اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ عید کا دن آتا ہے تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم عید کے دن کی خوشی میں اپنے غریب مسلم بھائیوں کو بھی شریک کریں، اور ان کی شرکت کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ عید کا دن صدقہ فطر کی ادائیگی کے ساتھ منایا جائے تاکہ عید کے دن غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو، یا 3.5 کلو کشمش کی جو قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت گھر کے ہر فرد کی طرف سے ادا کی جائے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ لوگوں میں، سماج میں لوگوں کی مالی حیثیت مختلف ہوتی ہے، کوئی گیہوں سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، کوئی کھجور کی قیمت دے سکتا ہے، اور کوئی جو، یا یوں کہیے کہ کشمش کی جو ہے صدقہ فطر میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ ہو اس کے نصاب کے لیے، یا صدقہ فطر ہو اس میں انفع للفقراء، یعنی غریبوں کے لیے جو چیز زیادہ مالی اعتبار سے فائدہ مند ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے سماج میں جو لوگ رئیس ہیں، امیر ہیں، جن کو اللہ نے مالی ثروت عطا کی ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ 3.5 کلو کشمش، یا 3.5 کلو جو، یا 3.5 کلو کھجور کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کریں۔ اور جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں اور صاحب نصاب ہیں اور ان پر صدقہ فطر واجب ہے، تو وہ گیہوں کی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ عید کا دن خوشیوں کے ساتھ منایا جائے۔ خوشیوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی اور سماج کے لوگوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ ہماری شریعت کے اندر خوشی کے موقع پر ناچنا گانا اور خوشی کے موقع پر ہلڑ بازی کرنا جس سے عام انسانوں کو تکلیف ہو، ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری خوشی سے دوسروں کو خوشی ہونی چاہیے۔ ہماری خوشی کے ایسے طریقے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے آنے والا عید کا دن ہم خوشیوں کے ساتھ منائے، صبح سویرے اٹھیں اور تکبیر تشریق کہتے ہوئے اچھے یا نئے کپڑے کے اندر خوشبو میں بس کر کے ہم عیدگاہ پہنچیں، اور عیدگاہ پہنچ کر کے عید کی نماز، عید کا دگانہ ہم عیدگاہ پر ہی ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنا دن جو ہے خوشیوں کے ساتھ اہل و عیال، رشتہ داروں سے ملاقات کے ساتھ، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، ان خوشیوں کے ساتھ ہمیں اپنا دن گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ان خوشیوں کو دوبالا فرمائے، اور جن اندیشہ ناک حالات ملک میں بنتے جا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ پورے ملک میں امن و امان شانتی کا ماحول بنائے اور ہر ایک کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو محفوظ رہے، ایسے حالات اللہ بنا دے۔ السلام علیکم تمام ہی اہلیان شہر اور برادران وطن کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد، اور تمام ہی شہر کے نہیں آپ پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی اہلیان شہر اور برادران وطن کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس عید کے موقع پر اللہ تمام خوشیاں آپ تمام ہی لوگوں کو عطا فرمائیں، اور جس طریقے سے خوشیوں کا یہ تہوار خوشی بن کر آیا ہے، میری دلی تمنا ہے کہ ہمارے شہر کے لیے یہ باعث رحمت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام خوشیاں اس شہر پر نازل کرے۔ ویسے بھی ہمارا شہر بہت زیادہ تکالیف کا شکار ہمیشہ سے رہا ہے، ہر اعتبار سے ہم پسماندگی کا شکار ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کردار کو خود نبھائیں۔ شہر سب سے مل کر اچھا بنتا ہے اور برا ہوتا ہے۔ کسی ایک کو بلیم کرنا، صرف سیاست کے نام پہ لوگوں کو اس بات سے گمراہ کرنا کہ یہ ایسا وہ ویسا، ہمیں اپنا کردار نبھا کر اپنے شہر کی بھلائی کے لیے جو ہو سکے کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بچے مضافات میں عید کے مواقع پر نکلتے ہیں، ٹریفک کے رولز قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر کوئی ٹرپل سیٹ اور نہ جانے کس طریقے سے کس انداز سے بائکنگ کرتے ہیں۔ تو تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ خوشی کے موقع پر جب نکلتے ہیں، خدا نخواستہ حادثات ہوتے ہیں، تو ہر کوئی آج اسی تگودو میں رہتا ہے کہ آخر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو کون ذمہ دار؟ ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو سلیقہ سکھائیں۔ اور رہی بات عید کی خوشیوں کی، تو اللہ سے دعا ہے کہ تمام ہی لوگوں کو پرخلوص اور بہترین سے بہترین جزا دیں۔ جتنی بھی ہم نے دعائیں کی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کو قبول فرمائے، آمین۔ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے عید کی پرخلوص مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آل انڈیا سنی جماعت الاسلام، تنظیم اتحاد الصوفیہ، دارالعلوم اہل سنت فیض القرآن، بینا نابیناؤں کا مدرسہ، عباسیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تمام ہی عالم اسلام بالخصوص عاشقان رسول کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اور اس ایمان کی دولت میں ایک نعمت یہ بھی عطا کی کہ آج 1444 ہجری میں رمضان المبارک کی تمام نعمتیں برکتیں ہمیں عطا کی، اور آج ہم 1444 ہجری کی عید سعید منا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمامی حضرات جو صاحب حیثیت ہوں گے، وہ اپنے رشتہ دار، احباب، دوست و احباب کے ساتھ عید سعید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ عید سعید کی پرخلوص مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، عید سعید کے موقع پہ اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیں۔ بالخصوص ایک گزارش اور ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں فلسطینی مسلمانوں کو بالخصوص یاد رکھیں، اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے آپ دعا کریں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جان کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس جان پر ظلم نہ کرتے ہوئے مسلمان نوجوان اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ شہر مالیگاؤں بالخصوص نوجوان حضرات عید کی خوشیاں کو دوبالا کرنے کے لیے ہائی وے پر ٹو ویلر کے ذریعے اپنی ایسی حرکت کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کا، اپنے رشتہ دار کا، احباب کا، مالیگاؤں شہر کا بے انتہا نقصان ہوتا ہے۔ ایسی حرکتوں سے بچے اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا ذمہ داری کا فریضہ آپ انجام دیں۔ اور اس سال عید کے موقع پر اگر کوئی یتیم، کوئی مسکین آپ کی گلی محلوں میں رہتا ہو تو اس عید کے موقع پہ آپ ان کو بھی شامل کریں۔ بالخصوص گزارش کے ساتھ دعا گو ہوں اللہ رب العزت
ہندوستانی مسلمان بالخصوص عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنا فضل خصوصی فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، مسلمانوں کو بے انتہا کامیابی عطا فرمائے اور ہمت و جرت عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تمام امت مسلمہ کو میری جانب سے، میرے اہل پریوار کی جانب سے عید کی پرخلوص بہت بہت مبارکباد۔ اور مالیگاؤں شہریان سے میں کہنا چاہوں گی کہ عید کی خوشیوں کو اپنے اپنے پریوار میں ایک بانٹیں، اور باہر جو عید کی جو چھٹیوں میں جو باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں عید کی خوشیوں کو بانٹیں، اپنے اہل پریوار کے ساتھ عید کی خوشیوں کو بانٹیں۔ اور ہر سال ہم سنتے ہیں، اللہ نہ کرے حادثات سے بچنے کے لیے ہم خود ہی پرہیز کریں اور اس پر عمل کریں۔ تمام ہی امت مسلمہ اور بالخصوص شہریان مالیگاؤں کو مالیگاؤں شہر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عید کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد۔ عید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ خصوصی طور سے مسلمانوں کے دو جو سب سے بڑے تہوار ہیں عیدین ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں کے اپنے اپنے ایک پس منظر ہے۔ عید الفطر جو ہے مہینے بھر کے رمضان کے روزے، اور اس رمضان میں روزوں کے دوران تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی، تراویح کی پابندی، ان تمام عبادات کے ادا کرنے کی خوشی میں جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو اللہ کے حکم سے انہوں نے گردن پر چھری پھیری تھی، اور سنت جو ایک اللہ کا حکم کی ادائیگی ہوئی تھی، اس کے پس منظر میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے۔ دونوں تہوار جو ہے ایک قربانی کا درس دیتا ہے اور ایک آپسی اخوت، میل، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ یقیناً تہوار خوشی کا ہے تو خوشیاں بھی جو ہے وہ ہمارے اپنوں کے بیچ میں ہی زیادہ بہتر طریقے سے منائی جاتی ہے۔ تمام ہی لوگ جو ہے شہر کے حالات سے اور ملک کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شہر پسندوں کے حوصلے بلند ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ شہر پسندانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں احتیاط لازمی ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے کہ شہر میں عید کے موقع پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ عید کی خوشی میں تفریح کرنے اور خوشی منانے کے لیے جو ہے ہمارے جو ہے نوجوان جو ہے باہر نکلتے ہیں، شہر کے باہر نکلتے ہیں اور اطراف کے دیہاتوں میں، کھیڑوں میں اور جو تفریحی مقامات ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک یہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تیز رفتار بائک وغیرہ چلاتے ہیں۔ سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پر شہر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس موقع پر پورا شہر جو ہے وہ ایک غم کی فضا میں، خوشی کی فضا جو ہے وہ پورے شہر میں غم کی فضا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں شہر کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تہوار جو ہے یہ حقیقی خوشیاں جو ہے وہ اپنوں کے درمیان ہے، اپنے اہل خانہ کے درمیان ہے، اپنے اہل محلہ کے درمیان ہے۔ تو آج جو ہے یہ خوشیاں اپنے لوگوں کے بیچ میں بنائی جائے تو وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میرا یہ پیغام ہے کہ اس عید الفطر کو احتیاط کے ساتھ اور اپنوں کے بیچ میں منائیں۔ ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو عید سعید کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد۔